الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الرعد دی آیت مجیدہ نال جڑا سلسلہ گفتگو جاری ہے وہ قرآن پاک نے مختلف جگہ تے کچھ وعدیاں دا ذکر کیتا ہے۔ انہاں وعدیاں وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ اساں کوشش کیتی کہ وہ آیات پڑھیاں جان جنہاں وچ وعدہ کیتا ہے اللہ نے، وعدہ کیتا ہے انبیاء نے، وعدہ کیتا ہے مومنین نے۔ مختلف وعدیاں وچ اجڑے وعدے نے انہاں دے وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چ موجود ہوے گی کہ خالق کائنات نے ایسے بندیاں نال وعدہ کیتا جڑے صاحبان ایمان نے تے اعلیٰ اعمال رکھتے ہیں کہ میں تانوں زمین وچ خلافت دیاں گا۔ وہ وعدہ ایسے لوگاں نال ہے وہ دے وچ خلافت حضرت آدم علیہ السلام، وہ دے وچ خلافت حضرت ہارون علیہ السلام، وہ دے وچ خلافت حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ نئے کل وہ فیصلے دی بھی گل کیتی، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو پھر حق کے فیصلے کرنا۔ تو مطلب ایک خلیفۃ اللہ دی یہ بھی علامت ہے کہ وہ فیصلے جدوں کرتا ہے حق دے کرتا ہے، اور دوسرا وہ فیصلہ کرن دی اہمیت رکھتا ہے، خالق انہوں فیصلہ کرن دی اتھارٹی عطا فرمائی۔ آج جڑا وعدہ جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا ہوں سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ ہے۔ یہ وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نال وعدہ کیتا ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ نال، موسیٰ نے لیا اپنی قوم نال۔ وہ سورہ مبارکہ آراف ہے، یہ نال وینے ہاں یہ کی صورتحال۔ اللہ فرماندے نے وعدنا موسیٰ، ہم نے وعدہ دیا تھا موسیٰ کو، ہم نے اللہ کہہ رہے ہم نے وعدہ وعدنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وعدہ دیا تھا 30 لیلۃ، 30 راتوں کے لیے، 30 راتاں واسطے اساں موسیٰ نال وعدہ کر لیا تے اساں وعدہ دیتا کہ تو 30 دن اپنی امت نو چھڈ کے ذرا الگ ہو۔ اساں وعدہ دیتا کہ فکر والی گل نہیں، امت نو ذرا چھڈ کے تے انہاں کولوں الگ ہو۔ اگے فرماندے نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو اس کے رب کی طرف سے 10 دنوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ 30 دن دا وعدہ کیتا سی تے 10 دن دا وعدہ بھی اللہ پاک فرماندا ہے کہ پھر میں 10 دن بتا دیتے۔ کسی ویلے کم گیا کچھ 4 دن ود لگ ہی جاندے نے، وہ اللہ پاک نے فرمایا ساری گل دا خود خالق نے ذکر کر دیتا ہے، 30 دنوں دا بھی خالق نے ذکر کیتا ہے تے وچ 10 دن وکھرے پان دا بھی خالق نے ذکر کیتا ہے۔ امت چ کوئی اے بندہ نہ آکھے 30 دنوں دا وعدہ سی تے 10 دن کتھے لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا 30 دن دی گل بھی میں کیتی سی تے وچ 10 دن اتے بھی میں پائے نے۔ یہ اندر دے راز دا سانوں کوئی پتہ نہیں جی کہ وہ 10 دن کادے تے لگے نے۔ البتہ جویں قرآن ہے اساں میں پڑھنا ہے، اساں تے ہدایت لینی ہے نا جی، ہدایت تانے تے نہیں دینے۔ اللہ پاک فرماندا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا، پھر پورا کیا ہم نے بِعَشَرٍ، 10 دن وچ ہور پا کے تو کام اساں پورا کر دے۔ 30 دنوں دا وعدہ سی، اس وعدے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت۔ اچھا وعدہ کنے کیتا؟ اللہ پاک نے، کدے نال؟ حضرت موسیٰ نے۔ بڑی پرانی گل ہے، اللہ ہن نبی پاک نو پہ دسدا ہے کہ ذرا انہاں بندیاں نو سمجھا دے۔ 40 لیلۃ، وہ 40 راتاں ہو گئیاں کل، 30 تے 10 40۔ شکریہ۔ اللہ فرماندا ہے وقالا، وہ پھر جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم اکٹھی کیتی تے دسیا کہ میں تواڈے کول جدا ہو رہا کچھ عرصے واسطے، زیادہ دیر نہیں، کوئی 30-40 دن لگ جان، 30-40 دن لگ جان۔ 40 کو دن تے ویسے ہن بھی تبلیغی جماعت والے مراقبہ کرتے ہیں، جڑے تبلیغ تے جاندے نے 40 کو دن انہاں بھی رکھے نے، انہاں 30 تے 10 تے نہیں رکھے لیکن پکے 40 رکھے نے کہ 40 دن واسطے جاؤ تے اتھے چلا کرو تے
کم از کم بندے دین حاصل ہو جائے. یہ مطلب شاید انہوں نے اتوں ہی یہ فکر لئی ہے کہ 40 کو دن بندہ اگے پیچھے ہوئے تو یقیناً اللہ کو فائدہ دینا ہے. اللہ پاک نے فرماندے نے کہ جہے ویلے یہ گل سمجھ چ رہے کہ یہ جڑی ساری گل ہے یہ پرانا وعدہ سی حضرت موسیٰ دی قوم نال. یہ پیغمبر میرا تے تہاڈا صحابہ وچ یہ ساری گل پہ سنا, یعنی قرآن تے اتریا سرکاری تو عالم تے. میرا خیال ہے کل والی ایک گل دہرا لی ہے ذرا بڑا اچھا رہے گا. وہ جڑا انہوں نے لکھیا سی کہ شاید ہمیں سنایا, میں آخیا سی شاید ہمیں نہیں سنایا, ہمیں ہی سنایا. یہ ہوں اللہ سانو شاید نہیں پہ سناتا, سانو ہی پہ دستا ہے بھی اے گل ہوئی سی. ہویا کی خالق فرماندے نے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. یہ جی چھوٹی یہ ہے نا جی, یہ دو باری آئی ہے نخلفنی فی قومی. یہ جی چھوٹی یہ اپنی طرف آؤندی ہے متکلم دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں جا رہا 30-40 دن واسطے اللہ دے حکم نال تواڈے تو الگ. میری قوم ہارون اخلفنی فی قومی, میری قوم میں میرے بعد ہارون میرا خلیفہ ہے. قوم بھی میری تے خلیفہ بھی میرا. خالق کائنات فرماندے ہیں وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے, اور ہارون کو کہا کہ میری قوم میں اصلاح کی بات کرنا, کسی سے جھگڑنا نہیں. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور فساد کرنے والوں کی کبھی پیروی نہ کرنا, فساد کرنے والوں کا کہنا نہ ماننا. فسادی بندے تینوں دبان دی کوشش کرنگے, لیکن ہارون تو فسادیاں دے آکھیا نہیں لگنا, تو میری قوم دی اصلاح پیدا کرنے دی کوشش کرنی ہے, کیونکہ بندیاں میرے تو بعد فساد پیدا کرنے دی کوشش کرنی. بندیاں میرے تو بعد فساد پیدا کرنے دی کوشش کرنی ہے, لیکن ہارون تو اس فساد نو ہون نہیں دینا. یہ تیرا کام ہے تو کہ میں تجھے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. پہلی گل سوچ دے وچ قبلہ اے آ رہی ہے کہ کائنات دا کوئی بندہ قیامت تک دس نہیں سکتا کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ نے ہارون نو خلافت دین لگیاں رات نو بندے کٹھے کیتے ہون, امت نال صلاح کیتی ہوئے, کوئی الیکشن ہویا ہوئے, کوئی موسیٰ علیہ السلام نے صلاح کیتی ہوئے. یہ اللہ فرماندا ہے وہ 40 دن والی گل بھی میں کیتی سی تے ہارون نو خلیفہ بنانے والی گل بھی میں کیتی. یہ دا مطلب ہے نبی دا خلیفہ او ہوندا ہے جدا نبی آپ اعلان کر کے جائے بھائی میں خلافت الہیہ بننا ہے, میں دنیا دی حکومت دی گل نہیں کرنا. دنیا دی حکومت کوئی بھی کر سکتا, دنیا دی حکومت کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن خلافت الہیہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم میں ہارون میرا خلیفہ ہے, میری قوم میں ہارون میرا خلیفہ ہے. وہ تو انہوں پتہ ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون نو بنا کے ٹر گئے. ایک قرآن جو ساری گل لکھی ہے, حضرت ہارون نو حضرت موسیٰ تو بعد کسے منیا نہیں, کون نے منے پر کے نرا انہوں نہیں منیا, اگوں بچہ پھڑ لیا. وہ سامری نے سونے دا بچہ بنا دیتا. وہ سامری ذرا چلاک سی. ذرا جادو ہوتا ہے نا جی, یہ ذرا چلاک بندہ جادوگر ہوتا ہے, یہ نہیں گل چلاک بندہ جادوگر ہوتا ہے. اگر سانو جادو نظر ہوتا ہے, کئی باری کوئی علم شلم کوئی نہیں ہوتا. سرکس سے جو کوئی تسی وہندے ہو نا جی, وہ علم کوئی نہیں ہوتا, وہ کوئی عالم نہیں ہوتا. وہ انج کر کے رومال پھڑ کے انج کر دیں تو کبوتر اٹھ جاتا, بندے والی تو بس ہو جاتی ہے. یعنی عجیب کام کرتے ہیں وہ سارے ٹرک ہے, ٹرک نے تے لگدا علم ہے. بڑے بڑے بندے ٹریکی نے تے لگدے عالم نے. ہوندا ٹرک ہے تے لگدا علم ہے. تسی کدی اگر موقع ملے تے سرکس ویکھنا, وہ عجیب کام کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں کہ تواڈے سامنے ایک تھیلے دے اندر ایک لڑکی نو پان گئی, وہ ہور ہوے گی,
تو اسے تھیلے نو کھولن گے تو لڑکی وچوں ہور نکلے گی، وہ لباس ہی تبدیل ہو گیا ہوگا. عجیب و غریب ہو، میں ویکھیا ٹی وی شی تے کدی کدی میں وہ پھر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ بندے حیران پریشان پہ ہوندے نے. یہ چاپن اینی دیر ہو گئی ہے نبی پاک نو دنیا تو رخصت ہویا تے ہزاراں سال پہلا سامری والا واقعہ ہے. اج دے دور وچ بندیاں دی یہ مت مار دیندے نے، ادوں کی حال ہوے گا؟ مت مار دیندے ہویا یہ کہ بندیاں کول سی سونا، وہ سونا ادھار لیا سی نال دیا کولوں، کوئی فرعون کولوں ادھار لیا سی، بہت سونا سی لوگوں کو. وہ سونے دا پہاڑ اتنا لگ گیا کہ بیبیاں بھی تنگ آ گئی سونا پا پا کے. انہیں آخیا 2-3 اونٹ وکھرے کر کے نا یہ سونا کٹھا لد چھڑو تو اتنے لے جانے سارا پا کے کتنے جانا. وہ سونا کٹھا کیتا سی. وہ سامری آخیا کہ تمہیں میں ایک شے سونے دی بنا کے دینا. انہیں وہ سونا گاڑ کے نہ تو ایک وچھا بھی بنا دیتا. ہوشیار تو ایسی نہ ہو. اچھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام گزرے انسانی شکل گھوڑے تو، گھوڑے تے گزرے. وہ جتھوں کر کے گھوڑا پیر رکھتا سی نا جبریل علیہ السلام دا ہے تو چونکہ فرشتہ سی اور نوری سی لیکن بشر بنیا سی، جلالت وہ ہے سی نا. وہ جدوں گھوڑا گزرتا سی تو زمین کمبتی سی. وہ سامری صاحب لایا کہ اتنے کو اثر ہے، وہ کمبتی مٹی لے کے نا اس وچھے دے وچ پا چھڑی. وہ بچہ ہلن لگ پیا، وہ ہلن لگ پیا، بندے پوجن لگ پیا. اس زمانے وچ ایک بے جان شے اگر حرکت کرے، ہوں تو کھلونے ایسے ایسے آئے نے قبلہ کہ وہ جہاز اڑا دیں نے بچے اپنے ہاتھ نال ریموٹ کنٹرول. اس زمانے میں یہی بڑی بات سی کہ وہ بچہ ہلن حرکت کرن لگ پیا. وہ جی میں حرکت کی ہے وہ ساری قوم اگے کھلو گئی. انہیں آخیا معبود تہاڈا آئے، آج تہاڈا معبود ہے، اے تہاڈا رب ہے. اگے لفظ نے قرآن پاک دے فنسیا موسیٰ. اس ملعون سامری نے آخیا موسیٰ بھول گیا تھا، موسیٰ بھول گیا تھا. اصل میں خدا تو یہ ہے، یہ مطلب ہے جو نبی پر نسیان کی تہمت لگائے وہ سامری ہوتا ہے. جیڑا آکھے نا نبی بھول گیا، جیڑا آکھے نبی بھول گیا وہی سامری ہے. کہ نبی نہیں بھولتے. نبی نہیں بھولتے. یہ ہن بھی وہ بندہ سامری، سامری بڑے تیز ہوندے نے، لگتے میں نہ ہوندے وہ ٹریکی نے تے لگتے عالم نے. ایک دنیا ٹی وی تے ایک آدھے نے صاحب جڑے کوئی علم لوگوں سے بیان کرتے ہیں، انہوں کا نام جاوید غامدی. سنے ہوئے گا سب پڑھا لکھا جاوید غامدی. وہ سمجھتے ہیں کوئی علم دی انتہا ہے، کوئی عالم بڑا. انہوں کسی سوال کیتا کہ امام مہدی آؤ گے، اس آخ کوئی نہیں. اس آخیا کوئی نہیں ہونا، تصور ہی کوئی نہیں، اسلام گل ہی کوئی نہ. کدھر عیسیٰ بیٹھے نے تو نہ عیسیٰ ہونا تو نہ مہدی ہونا. انہیں گلیں کولوں بنائی. ہوں جڑے شیعہ نے وہ بھی قائل نے، اہل سنت بھی قائل نے. فرق تھوڑا ہی ہے، فرق تھوڑا فرق ہے. شیعہ قائل نے کہ امام مہدی غائب نے، انہیں ظاہر ہونا. اہل سنت نے نہیں، انہیں پیدا ہونا. پیدا بھی ہون تو ہے تو صحیح نہیں. میرا خیال ہے چھوٹا جا اختلاف ہے لیکن اتنا ہی ہے کہ ساڈے نزدیک وہ دنیا تے تشریف لیا چکے ہیں. پہلے غیبت صغراج سن، اج کل غیبت کبراج نے. غیبت صغراج کدی کدی کسی نظر آتے سن، غیبت کبرا وڈی غیبت ہو گئی، ہوں کسی نظر نہیں آتے. ہوں انہیں تشریف لیا ہے اللہ دے حکم نال، یعنی ظاہر ہونا ہے. جنہوں علامہ اقبال نے آخیا سی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. ٹھیک ہے جناب. وہ آؤ گے، اہل سنت عقیدہ بھی ہے کہ وہ آؤ گے، مہدی آؤ گے، قائم ہوں گے اور وہ قائم حکومت کریں گے اور دنیا جنی بھری ہے نا ظلم نال انہی عدل نال بھر دیں گے. تعلق قادری صاحب یہ کتاباں پڑھیاں پہ ہیں. اہل سنت قائل نے امام مہدی علیہ السلام دے بھی تے حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان تے بیٹھے. وہ غامدی صاحب نہ کوئی سنی دا عقیدہ ٹھیک رہن دیتا تے نہ کوئی شیعہ دا رہن دیتا. تے اج کل رواج ہے کہ جڑا سارے مذہباں نوں آکھے نا کوئی بھی نہیں، لوگ آندے نے عالم جی. دیکھو یہ اصلی گل تے نظر آئی نا. اگے ہی لوگ مذہب تو دور ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کسے پوچھیا، مینوں لاہور کسے دسیا، لاہور میں مجلس بن گیا. انہوں نے آخیا جی وہ غامدی صاحب فرماندے نے کہ امام مہدی دا کوئی تصور نہیں. میں جی وہ فرماندے نے تو فرماندے رہن. ویسے تو شیعہ سنی متفق نے کہ امام مہدی آؤ گے. فرق صرف اتنا ہے کہ شیعہ آندے نے غائب نے تے آؤ گے، اہل سنت آندے نے نہ پیدا ہونا ہے.
وہ پیدا ہونے والی گل تو میں زیادہ کدی خوفزدہ نہیں ہویا. وہ پھر میرا دل کرتا کہ اہل سنت دوستوں کدی کدی پوچھاں اگر موقع ملے تواڈے نزدیک انہاں پیدا ہونا ہے وہ ذرا سانوں دس چھڑے بھی کہڑی قوم چ پیدا ہونا نے. وڈیاں وڈیاں قوماں اتنے ہیں چٹھیاں لاؤنا نے ورکاں لاؤنا نے تارڑا لاؤنا نے ٹلواں لاؤنا نے. آخر بڑیاں بڑیاں قوماں نے کمیاں تلنا امام ہونا. بس چھوٹیاں قوماں چ امام جوگیاں ہے ہی نہیں. میں وڈیاں وڈیاں بیان سرداری وڈی قوم ہے تارڑ وڈی قوم ہے چیمے چٹھے ورک پٹھی یعنی وڈیاں وڈیاں قوماں. وہ کہنے لگے جی کو عقل دی گل کرو انہاں سجدہ لاؤنا ہے. کمال ہے. میں کیا جی جے تے اہل سنت دے نزدیک سادات نہیں پیدا ہونا نے چونکہ بنو فاطمہ ہونا ہے نا انہاں بنو فاطمہ ہونا ہے جناب سیدہ دی اولاد چ ہونا ہے. یہ مطلب ہے کئی بندے تے جڑے شیعہ سید نے نا انہوں نے کئی اہل سنت سید آتے ہیں یہ نہیں سید ہے سید تے ساڈے والے نے. چل انج کر جے تواڈے والے چ بھی آنا نے سید و سید نہیں ہو سکتا جڑا علی دا بیٹا نہ ہو. سید اہل حدیث ہوئے سید اہل سنت ہوئے سید شیعہ ہوئے. میں ایک سید نو جاننا فوت ہو گئے بیچارے بابر شاہ صاحب سن. میں ادو ٹیچر سا وہ آمدی سن. چلو سید سن تے آمدی سن. میں کیا شاہ جی تمہوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی میری مرضی. پڑھے لکھے سن بڑے. میں ادو ٹیچر سا. میں 1986 کی گل پہ کر. میں کہ شاہ جی تو سید ہو کے آمدی ہو؟ ہو سکا جی. تو میں اولاد کی دی ہو سکا علی دی. یہ مطلب ہے سید جس مذہب چ بھی ہوئے گا تو اولاد علی نا. میں سمجھنا کہ بلا اس معاملے میں اہل سنت دا کیتا ذرا ساڈے نال وزنی ہے. کنڈے تے وزن کرا لو سکھے کی جا کے. میں پیانا وزنی ہے وزنی ایڈا ہے کہ ساڈے نزدیک جڑا غائب ہے نا وہ دا پیو بھی معصوم ہے وہ دا باپ بھی معصوم ہے. ساڈا کی دا وہ دا باپ بھی معصوم ہے. یہ معصومہ دی ایک نسل ہے جدے وچوں حضرت امام مہدی نے. تے جڑے اہل سنت نے انہوں دا عقیدہ ساڈے نال ذرا نہ وڈا اس واسطے جاپدا ہے بھی آ جڑے سید نے گولڑے شریف ہوئے چورا شریف والے ہون سیال شریف والے ہون جنہاں تسی سید سمجھدے ہو جے انہاں دے وچ بھی مہدی پیدا ہونا ہے تے حد مک گئی ہے. جے تے وہ غیب چوں ہونا ہے پھر بھی اولاد علی ہے. تے جے اس تواڈے چوں پیدا ہونا سجدہ چوں تو پھر بھی واہ یا علی تیری عزت تو درائن واراں تیرا جیڑا ہوئے عیسیٰ پھر بھی پچھے ہی کھلوے. کمال ہے یار. یہ دا مطلب ہے آئینہ سجدہ وچوں بھی ہویا نا تے عیسیٰ پھر بھی پچھے کھلو کے دسے گا کائنات اور ہے علی. غامدی صاحب فرمایا کہ کوئی نہیں ہونا نا مہدی دا تصور اسلام وچ کوئی نہیں. اور تمہیں پتہ بڑے بندے انہوں نے عالم سمجھنے پڑا وہ من گئے ہوں گے. مینوں لاہور کسے آخیا بھی غامدی صاحب ہے فرماندے ہیں. میں کیا میں تمہیں دس میرے کو غامدی صاحب دا ایک کلپ ہے پہلا وہ سن لو. کہنے لگے دسو. میں کیا انہوں نے کسے پوچھیا بھی شب قدر کیڑی ہے رمضان دیاں آخری راتاں چوں ایک شب قدر ہے نا وہ معروف کر لے کہ رمضان دیاں آخری 10 راتاں چوں شب قدر تلاش کرو. وہ یا 21 ہے تاک راتاں چوں 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے نا تاک راتاں چوں تلاش کرو. کوئی ایک شب قدر ہے جدوں اسا قرآن نازل کیتا. غامدی صاحب نے کسی سوال کیتا کہ پکی گل کیوں نے 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہوئے گی. ایک رات سے قرآن نازل ہوا ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. انہوں نے کیا بھی ہے تی ایک رات جڑی 1000 مہینے تو بہتر ہے تی وہ ایک 23 تے پھر 25 تے 27 تے پھر 29. غامدی صاحب نے پوچھا اس کہ اصل چنا کوئی ایک رات ہے جدے جو قرآن نازل ہے. انہوں نے کیا حضور نے دسیا نہیں حضور نے کیڑی رات سی رات جو ایک کے نبی نے دسیا کیوں نہیں. انہوں نے کی ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا اصل نبی نے پوچھا سی صحابہ کرام نے کہ رات کیڑی ہے جدے چ حضور نے فرمایا کہ یا 21 سی یا 23 سی یا 25 سی یا 27 سی یا 29 سی.
تے مینوں نہ ایویں یاد نہیں رہا. سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ. مینوں یاد نہیں رہا. جے تے بندے مخلص ہو کے گل سننا اندر کوئی ویر بغض کٹ کے صاف ہو کے اے جڑا پورا قرآن ہے نا جی اے لا ریب تاں رہندا ہے جے نبی کدی بھی نہ بھولے تے. جے نبی ایک لمحے واسطے بھی نسیان ہو جائے یا پیغمبر نو یاد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیغمبر دی یاد داشت اگر کمزور نعوذ باللہ ہوئے تے یاد نہ رہے پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا. قرآن مشکوک ہویا تے پورا دین مشکوک ہو جائے گا. میں کیا جس غامدی صاحب دے نزدیک پہلا اجدہ ہے وہ بار مینوں کے میں بن جائے. بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے وے. اے پڑھے لکھے سامری ہوندے نے اے بڑے چلاک ہوندے نے جنہاں دا اے عقیدہ ہوئے کہ نبی بھول جانا. سامری آکھیا پہ موسیٰ بھول گیا سی اصل خدا آئے. وہ بندے اس پتل دے بچے دوڑے کھلو گئے پہ جو کو جائے تو ہی. حضرت موسیٰ جدو واپس آئے تو آکے بیکھا تو ساری قوم ہارون نو نہیں توحید نو چھڑ گئی تھی. پھر سن لو ہارون نو چھڑنا ہو رہے بھائی ہارون نو نہیں خلیفہ بننا تے نہ منو نہیں. وہ ساری قوم اللہ نو چھڑ کے تو بچے دوڑے کھلوتی سی. میں پھر نتیجہ تو دینا نا جی یہ دا مطلب ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ دیتا ہے نا توحید بھی اسے چھوڑ دیتا. سبحان اللہ مہربانی کریں. جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ دے توحید بھی اسے چھوڑ دیتی ہے. انہوں کو اللہ بھی چھٹ گیا رسالت و نبوت بھی چھٹ گئی. تے ہارون یہ دا مطلب ہے ہارون دے منکر موسیٰ دے بھی منکر نے اللہ دے بھی منکر نے. ہارون دے منکر کیا بات ہے بھائی. ہارون دے منکر موسیٰ دے بھی منکر نے اللہ دے بھی منکر نے. تا نبی کیسی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو چھوڑنے والے نہ موسیٰ کے کچھ لگتے ہیں نہ اللہ کے کچھ لگتے ہیں. اسی طرح علی کو چھوڑنے والے نہ رسول کے کچھ لگتے ہیں نہ اللہ کے کچھ لگتے ہیں. جی دیکھو جی گل رہے کہ ایک غصے والی گل کوئی نہیں. کوئی بندہ آکھے پیا جی راگو سجدہ نواں نعرہ سنے نواں نعرہ ایجاد ہو گیا. وہ اصل گل ہے کہ جنہ آکھے حق چار یار انہاں دی اپنی تحقیق ہے جس پانچ تن آکھے دی اپنی بھائی کوئی لڑائی والی گل نہیں. جس بندہ تحقیق کیتی ہے کہ حق چار یار انہوں نے کوئی تحقیق کیتی ہو یارہ تحقیق کیتی نا انہوں تحقیق کیتی انہوں کہ حق چار یار. انہاں مہربانہ نے عزیزہ نے تحقیق کیتی ہے. انہاں دی تحقیق ہے پانچ تن پاک کوئی عرض والی گل نہیں. انہوں دی اپنی تحقیق ہے لڑائی نہیں انہوں دی اپنی تحقیق ہے انہوں دی اپنی تحقیق ہے. ویسے میں خیر اللہ تعالیٰ جزا دے وے. انج میں پھر ایک جملہ اتھے ضرور رکھاں گا. میں ایک جملہ ضرور رکھاں ایک جملہ میں ضرور رکھاں. انہاں تو حق چار یار انہاں دی تحقیق اپنی پانچ تن پاک انہاں دی تحقیق
اگلی گل میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا، 4 یار والی تحقیق تاریخ چو لبے گی، 5 تن پاک والی قرآن چو لبے گی۔ ویسے میں 4 تے بھی تحقیق کر چکا، میری 4 تے بھی تحقیق ہے جی، آنکھوں تو میں سنا دوں۔ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی، وہ دے وچ انہاں وہ حدیث پاک اپنی کتاب چھوٹی چ لکھی ہے، حدیث پاک چو کٹ کے، وہ اس واسطے آسان ہے کہ حدیثاں دیا کتاباں دے مطبوعے بدل جاندے نے، کئی باری نہیں ملتی، کوئی مطبوعہ لبنان ہے، کوئی مطبوعہ مصر ہے، جڑے علماء اپنی کتاباں چھاپتے ہیں انہاں وچ حدیثاں کوڈ کرتے ہیں، ادھر آسانی ہو جاتی ہے، تو نالے ذمہ داری اس عالم دی ہو جاتی ہے جس وہ حدیث صحیح کوڈ کیتی ہوئے۔ وہ فرماندے نے کہ اربع دا لفظ جڑا نا 4 دا، یہ صرف ایک بار استعمال ہوا ہے نبی دی زندگی چ۔ پیغمبر نے صحابہ نو آکھیا کہ جنت 4 بندیاں دی مشتاق، جنت 4 دی تحقیق بھی ہے۔ اگر تو میں نعرہ جڑا انہوں نے لوایا نا، انہوں دی تحقیق نعرہ تحقیق 5 تن پاک، میں حق 4 دا بھی نعرہ لوانا ہے، میں لوا دینا، لیکن وہ میں تحقیق جڑی ہے وہ بھی طاہر القادری صاحب نے تحقیق کر لکھی، حدیث سے موجود ہے حدیث، لیکن انہوں نے اپنی کتاب سے لکھ کے ذرا اور مور لاتی ہے، یہ کمال۔ وہ فرماندے ہیں جنت نبی دے 4 قریبی ایسے نے جنہ دی مشتاق ہے، اور برکے نبی فرماتے نے مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ان سے محبت کیا کر۔ سارے صحابہ رسول نال محبت کر دینے، اللہ فرماتا میرا حبیب ہے جڑے 4 بندے نے انہاں نو قریب رکھ، انہاں نال محبت کر، عزیز کر۔ وہ فرماتے نے اگر دوستی بھی آکھنی ہوئے تو ایک کمال 4 نے جنہاں دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں نال محبت رکھا کر۔ یہ 4 ایسے نے جنت جنہ دی مشتاق، جنت جنہ دی مشتاق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیڑے 4 نے؟ سارے تے اسی الحمدللہ تواڈے تابع ہاں، اطاعت گزار ہاں، وہ 4 کیڑے نے؟ قرآن تے میرے ہاتھ نے، میرے کل کتاب موجود ہے، کل میں فوٹو بنا کے کھیل دیں گا جنہوں ضرورت ہوئی۔ پیغمبر نے فرمایا انہاں 4 چو پہلا علی ہے، انہاں 4 چو پہلا علی ہے۔ یہ مطلب ہے علی نو کو 4تھے نمبر تے رکھے، وہ دی مرضی ہے، ویسے نبی دے نزدیک پہلا علی ہے۔ جیڑا بوئے کے کھلوگا کھنالی دا پہلا نمبر بندے آندے نے بوٹی پیتی، اللہ دیا بندے نبی پاک دے دور تو علی پہلا ادھو تے بوٹی ہوندی کوئی نہیں۔ لیکن معاف کرنا کوئی پتہ نہیں، کوئی تحقیق کر کے لا جناب ہو سکتا ہوئے بوٹی، لیکن ساڑھے علاقے پائی جاندی۔ بہرحال وہ فرماندے کہ پہلا علی، پھر تسی بھی سن لو پہلا علی۔ کل کنے نے؟ کل کنے؟ 4 یہ 4 بھی جڑے پڑھن لگا نا میں، اے نبی دے یار نہیں تابع دار۔ خیر ہے تواڈی، بہت شکریہ۔ لیکن 4 دا لفظ استعمال ہویا ہے، 5 نال تے 5 تن پاک دا ہویا نا، وہ 5 تن پاک وچوں انہاں 4 وچ ایک ہے جو پہلا ہے، پہلا علی ہے۔ میرا خیال ہے تے چھڑ دیا تو پھر کسی دن دساں اگلے 3، لیکن ان تو میری گل کو نہیں سننی جدوں تک میں 3 نہ دسے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سانو یہ جنت انہاں دی مشتاق ہے نا، تے سانو بھی اشتیاق ہے، جنت انہاں دی مشتاق ہے، سانو اشتیاق ہے کہ زبان وحی نہ ذرا دسو تو صحیح پہلا جو علی ہے دوجا کون ہے؟ فرمایا وا ابو ذر وا سلمان والمقداد۔ یہ 4 ایسے نے جنہاں دی جنت مشتاق ہے، مینو اللہ فرماندا ہے انہاں نال محبت کریا کر۔ اگر 4 بھی تحقیق یہ مطلب ہے کمال ہے کہ جے تحقیق 4 دی ہوئے تامی علی بچے
تے جے 5 تن دی ہوئے تاں بھی علی وچ باقی لوگاں دی اپنی اپنی تحقیق ہے وہ ضرور اپنا نعرے مار یہ مطلب ہے اگلی گل کریں طے ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ساری قوم بگڑ کے بچے نو بھی پوچھتی سی تے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون نو آکھیا اے کی تینوں تو میں بنا کے گیا سا فرمایا تسی بنا گئے سو نا جو بنا گئے سو میں وہی ہوں جو بنا گئے سو میں وہی ہوں وعدہ کر کے گئے سو کہ میں 40 دن بعد آواں گا 3 تے 10 40 تسی بنا گئے سو میں بنے ہاں اے بندے میں نو چھڑ گئے بندے چھڑ گئے پہلا میں نتیجہ دین لگا اوہ موسیٰ جیسا نبی 40 دنوں واسطے امت آوارہ نہیں چھڑتا محمد قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑتا پہلی گالتے پھر دوجی ایدہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی چھڑ کے گئے سن لوکا نہیں منیا نہیں منیا تو پھر نہیں منیا تو پھر وہ خلیفہ نہیں منیا تو خلیفہ ہوئی یہ مطلب دوسری گل طے ہو گئی جنہوں نبی بنا کے نہ جائے نا جنہوں نبی بنا کے جائے انہوں کوئی مننے تاوی خلیفہ ہوئی ہوندہ ہے نہ مننے تاوی حضرت موسیٰ کیا ہویا کسی اے قرآن فرماندے نے کہا لبن امہ اے میری ماں کے بیٹے اے میری ماں کے بیٹے اے موسیٰ ہی کہہ سکتے ہیں ہارون تے ہارون کہہ سکتے ہیں موسیٰ نو اے میری ماں کے بیٹے اینے نہیں سی آکھیا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی خدا دی قسم میں کائنات چ دو نے مصطفیٰ تے مرتضیٰ جڑا انہوں آکھ سکتا میری ماں کے بیٹے وہ انہوں آکھ سکتا میری ماں کے بیٹے کیونکہ حضرت علی دی والدہ ماجدہ نو اپنا کرتا پوا کے قبر چ رکھ کے 3 واری نبی آکھیا یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے اور تلقین پڑھ دیں حضور نے فرمایا اماں جب کوئی تجھ سے پوچھے اللہ کون ہے رب کون ہے کہنا اللہ نبی کون ہے کہنا محمد دین کون سا ہے تو اماں کہنا اسلام قبلہ کون سا ہے تو اماں کہنا کعبہ جب پوچھے تیرا امام کون ہے تو اماں تو کہہ دینا میرا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے جدو علی دی امامت تو بغیر علی دی اپنی ماں دا گزارا نہیں باقی ماں دا کی بنے گا اے میری ماں کے بیٹے شکریہ اے میری ماں کے بیٹے ان القوم مستضعفونی تیرے بعد اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا تیرے بعد اس قوم نے مجھے کمزور انہوں ذرا تسی بھی یاد سمجھا میں کمزور تھا نہیں ہائے ہائے انہوں نے مجھے کمزور پتہ نہیں ہے پرانی گل اللہ صحابہ نو کیوں پہ سنا سبحان اللہ راگو تو میں آج پہ پڑھنا پیغمبر تو اتھے سنائی سی فرماندے نے اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تینوں اینا کمزورانے کمزور سمجھ لیا سی حضرت ہارون فرماندے نے میری ماں کے بیٹے وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے میں ہی چپ رہا میں چپ رہا میں نو قتل کر دن لگے سان حضرت موسیٰ فرمایا تینوں قتل کر دن جیڑا بندہ سارا دن گڈیاں اڑائے تے موبائل چ پیسے بھی کوئی پوائے سارا دن گڈیاں اڑائے رات نو برف والے خالی پھٹے تے بہ رہے تے موبائل چ پیسے بھی کسے کو 100 روپیہ پوائے وہ آکھے نا میں الیکشن لڑنا ہے لوگ آدھنے تو جیڑے بڑے انہاں آکھے نا میں نو ایک قتل کر دن لگے سان حضرت موسیٰ کیا کمال ہے بھائی کمال ہے انہوں نے میں جانتا نہیں کنے جو گئے اشتت بہی عذری
تو میری کمر دا زور ہے، میں اللہ نو آکھیا سی میری کمر دا زور دے تو ہے جنہوں اللہ طاقت بنا کے بھیجے آ تینوں قتل کر دن لگے سن. انہاں کہا میری پوری گل تے سن لو ہویا کی سی کی اے قرآن سورہ مبارکہ تاہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا، حضرت ہارون نے دسیا، فرما دے نے کالا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بالحیتی، مت میری داڑھی کو پکڑ، ولا براسی، مت میرے سر کو پکڑ، انی خشیتو، میں ڈر گیا تھا تیرے تو بعد میں تو سانی ڈرنا. ہارون کہہ رہے تیرے بعد میں ڈر گیا تھا. ہوں اتنے بندے بھی ڈر دینے پہ. ہارون ڈر گیا سی، بندے ہارون تو بہادر سن، ہارون کمزور سن، نعوذ باللہ نہیں. اور ڈر دی وجہ سن لو، فرماتے نے اینا کولوں، فرمایا ایک ہی نہیں، اینا کولوں میں کیوں ڈرنا سی؟ تیرے سامنے بچہ پوچھتے رہے، اللہ نو بھی چھڑ گئے، دین تو دور ہو گئے، تو چپ ہو سکے دین نو چھڑو، میں نو قتل کرن لگے سان. اے ڈر چکیا سا، اے من سمجھن ڈر دا پہ تو قتل کر دیو، میں آگا پیچھا کر گیا، اینا میں نو قتل کر دینا سی. اے بوزدل ایڈے بہادر کے میں بن گئے. کنے بندے سن رہے ہیں؟ بوزدل ایڈے بہادر کے میں بن گئے. فرمادن انی خشیتو، کہتے تو ڈرے ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل، ان سے بھی ڈرا، اس بات سے ڈرتا رہا اگر لڑائی ہو جاتی آدھے میری طرف آدھے ادھر ہو جاتے. مجھے ڈر تھا تو آ کے واپس یہ نہ کہے تیری وجہ سے میری امت میں فرقے بن گئے، تیری وجہ سے میری امت میں دو گروپ بنے لے، تیری وجہ تو یہ ساری فرقہ بندی میرے تنہ نہ پہ جاندی. ہارون بزدل نہیں تھے، اس لیے خاموش رہے کہ یہ فرقہ پرستی، فرقہ بندی ساری میرے تنہ پہ جائے. ہون پتہ لگ گئی علی تلوار کے ہونے چکی. یا علی تو مثل ہارون ہے. اے قرآن پھر میں چکنے لگا، آندھنے چوک قرآن میرا مجبوری ہے پی اے سینک دا نمبر ایسا ہے پہ قرآن اتھے رکھنا پہندہ تو پھر چکنا ہی پہندہ بڑھئے جی. اے دے بچی شاہ عبد القادر محدث دلوی انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے. اے وعدے تو بعد موسیٰ تے ہارون دی تساں گل سن لیں. اے فرماتے نے حضرت ہارون اور ان کی اولاد، حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. کون؟ حضرت ہارون اور حضرت ہارون کی اولاد امت موسیٰ میں امام تھے. ادھا مطلب ہے یہ نسبت موسیٰ رکھ دینے نبی تو نسبت ہارون رکھ دینے علی، تو پھر طے ہو گیا جی میں موسیٰ دی امت چ ہارون تے ہو دیا بیٹیا تو علاوہ امام کوئی نہیں. میں پیغمبر دی امت علی تے ہو دے بیٹے امام ہونے چاہیے. مولا تو انہوں جزا دے. ایک جملہ دیوبندی عالم دین نے لکھیا ہے، میری زندگی سمر گئی ہے اس جملے نے اینج میں نہ تبدیلی لے آندی ہے اور اتنے دلائل میں نے جملے نے ایک کوئی لفظ کافی ہے. او فرماندے ہیں امام کسے کہتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 سارے لفظ نے جے تے آج سنکتے نہ رگ ہو تو ساری امامت دا مسئلہ حل ہو جائے گا. فرماندے ہیں امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار کی نواندن، یادگار نواندن جنہوں ویہ کے او یاد آئے، جنہوں ویہ کے او یاد آئے. اے انہا مجمع جتھے میں آگے بیکھے جدو اینا اتھے بیکھاں گا میں نو یاد آئے گا. انہوں یادگار جنہوں ویہ کے او یاد آئے. بس جنہوں ویہ کے محمد یاد آئے انہوں امام ہونا چاہیے. اے دیوبندی علماء ہوں میں نبی دیاں یادگاراں کنیاں قرآن چپڑا
تو میرا خیال ہے کہ میں یادگار پڑھنا ساڑیاں کوئی یادگار زندگی دیا ہے نے کہ نہیں؟ یارہ چھوٹے ہوں 10 سال دے بندے ہوں گھبراندے نہ پہ جنہیں ساڈے ورگے معزز بن کے بیٹھے نا ایک کولیاں لے کے تے دے گا کہ کھلوتے ہوں ہوں یاد کرن تے بھی دل نہیں پہ کرتا ہوں جڑے معزز بنے ہیں نا سی ساڈا باجی یاد کرن تے بھی دل نہیں پہ کرتا اگر کوئی منوں آ کے آکھے مولوی یاد کراں جدوں او دیگ پکی سی تو تے کھلوتا سا کولی لے کے چھڈ پرا یار تو کیڑی گل شروع کر دیتی ہے یہ مطلب ہے کچھ یادگاراں ایسیاں نے جنہوں بندہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا کیا بات ہے میں اچھی مثالیں پہ دینا نکے ہوندے ہیں پیسے لبے نے کہ نہیں لبے نے تمہیں پتہ ہے اس زمانے جدوں چوانیاں ٹھیانیاں سٹتے سن ادو بچے پھڑتے سن تو روپیہ سٹن لگتے سن تو وڈے وڈے بھی پھڑن لگ پہ سن ہوں زما لو 10 دے سٹو دے بال پھڑن گے 500 دے سٹو ہزار میں ایک بندے نے ویکھیا بڑا معزز بندہ کھلوتا سی اینک پا کے انہاں 1000 دے نا کسے بندے کھول کے نا جی 1 لاکھ دی پوری دفتری 1000 دی تو سٹنی شروع کر دی او نا غور نال ویندر او دے ایتھے آ کے نا ایک نوٹ چپک گیا ایتھے لگیا نا اس باواں ذرا اچھے کر کے گھر جا کے اس کھولیاں نے باواں ہے نا گاؤ یہ مطلب ہے کہ نکیاں ہوندے ہیں تو پھر گل ہو رہے وڈیاں ہوندے ہیں گل ہو رہے وہ جڑے نکیاں ہوندے ہیں بابیاں نو دے گئے ہیں بابیاں کو پٹاسا چلائیاں نے تو انہوں پتہ ہے باچہ نو پٹاخا لب جانا تو ضائع نہیں کرتے ہو اس بابے کو جا کے چلاندے نے جڑا کروڑ گاڑ کٹے گندیاں گاڑاں کٹے وہ پھر تجھے جا کے دستا ہے بھی ایتھے نہ چلا جے اوتھے جے کیسا یادگار حصہ ہے عمر دا زندگی دا کیسا یادگار حصہ ہے بابے ستا کے گاڑا کھانیاں پیسے لبنے کولیاں پھڑ کے دیگاں دے سامنے کھلو رہنا اسی ہوں یاد بھی نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ زندگی دا وہ بچپن والا حصہ جڑا نا جی وہ کوئی ایڈا یاد کرن دے قابل نہیں ایڈا یاد کرن دے قابل نہیں امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو محمد دی زندگی دا وہ حصہ ہی کوئی نہیں جڑا یاد دے قابل نہ کیا بات ہے جناب کیا بات ہے آؤ جی رسول اللہ دی زندگی نو یاد کریے پوری زندگی رسول دی پڑھ دے جاؤ امامت نو من دے جاؤ آج دی اے مجلس ہے نبی دی زندگی بہندے جاؤ جنو ویکھ کے او یاد آوے او امام ہے جنو ویکھ کے او یاد آوے او امام ہے لیکن ایک گل ہے جے کسے امامت نو اس میرٹ تے مننے نا تے میں رسول دی زندگی 40 سالاں تو شروع نہیں کرنی توڑی کیا بات ہے رسول دی زندگی 40 سالہ تو شروع نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات نے فرمایا سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب المومنون اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یا ایوہ الرسول کلو من طیبات ذرا ان لوگوں سے کہہ دے میرے حبیب کہہ دے میرے حبیب اے میرے رسولو کھاؤ وہ شے جو طیب ہو کھاؤ وہ شے جو طیب ہو نکیاں ہوندے ہیں کئی باری اللہ معافی دے وے جام نو اتوں ڈگ دے سن تھلے ڈنگر بدے ہوندے سن انشاءاللہ اتھے ہی پمپ چلتا ہوندا سی پاویں کتھے ڈگا تو کے کھا چھڑے پکا جا میرا خیال ہے بڑا لطف آیا جنہیں کو پرانے بندے بیٹھے نے جتھے بھی ڈگ پہ نا بچوں کٹ کے نا توتا تے کھا چھڑے وہ اسی یاد نہیں کرنا چاہتے وہ تو کھائی ہوندے ساں کئی کچھ کھائی ہوندے ساں جڑے پیسے سٹتے سن نہ جانتے وہ میں اکھاں نال ویکھیا وہ وہنی چ ٹر گیا نا تے ادو گتھلی تے ہوندی کوئی نہیں سی نہ کوئی بوجھا منہ چ پائی جانے نے کوئی لبھی جانے نے منہ چ پائی جانے نے یعنی کوئی حلال حرام دا پتہ نہیں تے کھائی جانے ہیں چونکہ بچپن ہے اللہ فرماندہ اے میرے رسولو کھانا وہ شے جو طیب بھی ہو جو طاہر بھی ہو رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جدو نبی گود چندے سان کتھوں کھاندے سان کمال ہے یارو بندہ دسونا جدے نہیں اجے سواد نہیں آئے
بچہ تو کدی سور دا گوشت کھاتا نہیں. مسلمان ہے انہیں کی دکھانا, مسلمان ہے انہیں کی دکھانا, انہاں دے گھر پکدا ہی نہیں. تسی شیعہ ہو تو ہاں تو میرا خرگوش بھی نہیں کھاتا ہوں, انہاں نے پکدا نہیں. گھر جیڑی شاید پکدی ہے بچے وہ کھاندے, گھر جیڑی شاید پکدی ہے بچے وہ کھاندے. قرآن تو میرے ہاتھ نے, میرے بچے وہ کھاندے نے جو میرے ال پکدا ہے, تو آڈے وہ کھاندے نے جو تو آڈے ال پکدا ہے. محمد وہ کھاندے سر جو ابو طالب ال پکدا ہے. یاد 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 کرو نا رسول کی زندگی. خیر وطن رسول پاک کی کھاندے سن. اے فرماندے نے پہ آندہ اعلان کرو آئندہ سال ہو گئی کیا ہو گئی کیا آئندہ سال تو ہو گئی. کل تو پوسٹ چڑھی ہے میرا خیال, پوسٹ چڑھی نہیں, کل پوسٹ چڑھ گئی ہے. آئندہ سال دے راگو محرم دی میری پوسٹ چڑھ گئی ہے پہ پڑے گئے, وہ میری صلاح نال چڑھی. وہ ٹھیک ہو گئے, مہربان کرنا. میرے عزیز دوستو, نبی وہ کھاندے سن جو ابو طالب پر پکدا. ڈاکٹر صداقت علی فریدی نہ ہے, وہ ہے سائی والد. انہوں کسے پوچھیا ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ نہ چوملا اس اہل سنت تھے جنہیں انہیں ہاتھاں نہ لکھے. اس کیا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب نے صدقہ جاؤ, اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ جب کوئی بندہ کچھ کھانے لگتا ہے تو نبی کے ذریعے بتاتا ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. وہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو حلال حرام کا پتہ چلا جب قرآن اترا. ساری کائنات کو قرآن نے بتایا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. قرآن کے اترنے سے 40 سال پہلے اللہ نے فرمایا ابو طالب جو تو کھلاتا جائے گا میں حلال کرتا جائے. صدقہ جامع مولا تو جزا دے. ایک یادگار ہے, میں آخری گل کر رہا نبی دا بچپن پھر یادگار ہے. نبی دا بچپن کڈا یادگار ہے. ہر شاید طیب کھا دی, ہر شاید طاہر کھا دی, ہر شاید پاک کھا دی. جدو نبی نے بچپن چ کوئی پلید شے اپنی زبان تے نہیں رکھی, ہن لب کوئی محمد دی یادگار. میں راضی ہاں. ہائے ہائے بہت شکریہ بھائی. پیغمبر دی یادگار لبنا, کوئی ایسا بندہ امام بنا جس کا بچپن محمد کے بچپن جیسا. کمال ہے بھائی, کمال ہے. کیونکہ رسول کے بچپن جیسا کس کا بچپن ہوگا؟ طیب کھاتے رہے, طاہر کھاتے رہے. پوری کائنات جانتی ہے کہ وہ ابو طالب کی گود میں پلتے رہے. واہ شیعہ قوم خوش قسمتی دی تہاڈی حد مک گئی ہے. تساں پیغمبر او منے ہیں جس ابو طالب دی گود وچ بچپن گزارے ہیں, تے حد مک گئی. امام او منے ہیں جس محمد دی گود وچ بچپن گزارے. صدقہ جامع, صدقہ جامع, اے ہے یادگار. بسم اللہ. مولا تو انہوں جزا دے بے. پوری دنیا نو طیب بھی یہ نہ دسیا, طاہر بھی یہ نہ دسیا. پلیدی تو بچان والا ایک خاندان ہے, ایک خاندان ہے. لوکاں چ نکاح دا رواج نہ پایا. خدا دی میں نو قسم ہے, ایک ایک بندے تے 10 بندے دعویٰ رکھ دے سن کہ اے میرا.
ایک ایک بندے تے 10 بندے دعویٰ کرتے سن کہ اے میرا ہے، تے پھر عادات و اطوار ویکھ کے لوگ آندے سن ہو سکتا ایدہ ہوئے جیڑی ایسے کتے معاشرے وچ طاہرہ اخوائے انہوں خدیجہ تو کبریٰ انہا طاہر دسن بس کامی اہل بیت نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر اتنا بیٹی کس کی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو بھی اماں مانتے ہیں، لیکن ہم فاطمہ کی اماں کو اعلیٰ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اصلے چونہ دا میں تو انداز دینا انہوں نے جذبات دی میں قدر کر میں بسم اللہ جزاک اللہ۔ اصل چونہ دا مطلب ہے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اینی گل سی گل لمبی نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو یہ طاہرہ خاندان چ بیبیاں آئیں طاہر مرد آئے انہاں لوگاں نو طہارت دسی، انہاں لوگاں دیاں نسلہ پاک کی تھی، انہاں لوگاں دی خوراک پاک کی تھی۔ افسوس ایک گلتا ہے کہ جنہ دیاں تیاں دی وجہ تو تی دی قدر ہوئی ہے، جنہ دیاں پہناں دی وجہ تو پہناں دی قدر ہوئی ہے۔ کدوں عرب وچ قبلہ قدر سی زندہ بیبیاں نو دفن کر دیں سن۔ ایسے ایسے صحابہ موجود نے جنہ نبی پاک نو آکے تے دسیا یا رسول اللہ میری تی ایڈی چھوٹی سی جنہوں میں دفن کیتا ہے زندہ نو۔ پہلا دا میں کنیاں دفن کیتیاں کو 12 تک دی گل ہے، جڑی 11 دفن کیتیاں تے 12ویں میں میرے کو دسیا ہی نہ میری بیوی نے میرے لئے بچی ہوئی ہے، وہ کدھرے ہور نو دے چھڑی، وہ کدھرے ہور پل دی رہی، وہ وڈی ہوگی چھوٹی ایڈی تے میں نے پتہ لگا کہ وہ میری ہے تے نے چھپا کے کدھرے ہور رکھی ہے۔ یا رسول اللہ میں پھر وہ اپنی بچی پھڑ لئی تو پھر میں انہوں دفن کرن گیا، وہ دی عمر اتنی چھوٹی سی کہ وہ جڑا ٹویا میں کٹ دا سنا وہ میرے نال مدد کر دی۔ وہ جڑا میں ٹویا کٹ دا سنا وہ آنگی سی بابا میں نال تیرے کڈانے جی میں تیناں ہاتھ نہیں پہن دیاں بڑھیا وہ میرے نال ٹویا کٹ دی رہی جدے بچ میں دفن کر اسے کہا میں آکھا بچ بہ جاؤ بچ بہ گئی تو میں مٹی پانی شروع کی آندھا اتھوں تک آئی تے وہ ہس دی رہی۔ میرا بابا میرے نال کھیل دا پیا، پیغمبر دی آنکھاں جائی تھے آنسو ڈگے، پیغمبر آکھا پھر تو مٹی پا دیتی، کہنے لگا جی میں پا دیتی میں نے گل سون نہیں دن دی، مہربانی فرماؤ میں تے تانوں جدوں فاطمہ دے سامنے اٹھ دیا ہوئے گیا ادوں میں نے پتہ لگا تیاں جڑیاں کی میرے محترم سامعین اس خاندان نے لوکاں نو حیا دسے، اس خاندان نے لوکاں نو طہارت دسی، جس خاندان نے یار انسانیت دا درس دیتا ہے پھر انہاں دے تیاں نو مارنا تے نہیں سی رکھا۔ انہاں دے معصوم رولے نے جڑے 2 جنازے آج جاؤنے نے اے ملکہ اے لاہور نو پرسہ ہے جناب رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ نو۔ میرے کو جنہ ٹائم بچتا ہے انہیں دے وچی میں جنازے مگوانا ضرور پہلے بی بی پاک نال گل کروں گا کہ بی بی 2 جنازے تیرے پترہ دوں دے بنائے نے، پتر تے تیرے 6 گئے نے تے دوں دے اساں جنازے تیار کیتے نے تے اگر ہو سکے نا محرم دی آج 6 ہو گئی ہے یہ دن پھر نصیب ہونے نے نہیں ہونے پتہ نہیں تے بی بی پاک مخدومہ پردہ لگ گئے تسی روحانی طور تے شرکت ضرور ساڑھی عزاداری چ کر دے، ساڑھا یقین ہے کہ پردے دار چ ارواح اہل بیت تشریف لے ہوندے نے اور وہ تقریر تے سن کی انہوں نے وڈے لوگ نے یہ تو وڈا عالم کوئی نہیں، اے جڑا ہائے تے آنسو ہے نا یہ تقویت دین دی اہل بیت میں کہ اجے تک بندے سانو روندے نہیں تھا
اجے تک ساڈے تے ہون والے ظلماں دا بندے احتجاج پہ کرتے ہیں. میں مخدوماں نال گل کرن لگا بڑے عزت و احترام نال. تساں صرف تعاون کرنا ہے عقیدت دا تعاون. بی بی تو شام تک سجاد نو پوچھ دی گئی ہیں کھورے کسے دفنائے بھی نہیں کرے. شام تک جو پوچھ دی گئی ہیں کسے جنازے بنائے نہیں کہ نہیں, کسے دفنائے نہیں کہ نہیں. بی بی ایک واری آ آج 6 محرم ہے, ایک واری آ تے مہربانی کر. ساڈا دل کردا ہے نہ خالی تابوتاں وچ ایک واری پتر لے آ کے رکھ. ہو سکتا ہے ساڑیاں منتاں پوریاں ہو جان, ساڑیاں مراداں پوریاں ہو جان. اسی ایتھے منتاں منیے تے ساڑیاں دعاواں اللہ قبول کر رہا ہے. وہ قبولیت دعا واسطے وچ پتر رکھاں ایک واری تاکہ ہم ماتمی دوڑے پھرن تے ہائے حسین آکھن. مینوں ایک بندے پوچھیا سی جنازہ کسے دا چک دے تو آندے ہو ہائے حسین. جنازہ حضرت مسلم دا ہائے حسین, جنازہ دے بچیاں دا ہائے حسین, جنازہ موسیٰ کاظم علیہ السلام دا ہائے حسین. میں کیا اصل گل ہے کہ پاویں کسے دا پتراں چکے ہے, پاویں کسے دا پردیسیاں چکے ہے, تے پاویں کسے دا مزدوراں چکے ہے, کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے. حسین ہو مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا ہے نہ کسے اٹھایا. میں صرف تہاڈا درد نو چھیڑن لگا جی میں کس حسین کو ہلائی ہے تو انہوں ہوش آؤں دی. تہاڈے اندر درد ہے, تہاڈے اندر سارا مصائب ہے, تہاڈے اندر مصائب بڑا جا سنے ہے تسا تہاڈے اندر ہے. صرف میں انہوں حرکت دینی چاہنا. ذرا میرے نال دہراؤ ایک واری. یہ سنے ہے نا تسا حارث کرو لے کے دوہاں شہزادے انہوں تے نہر تے آیا, دریائے فرات تے آیا. سنے ہیں تسا صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب ایک گزرے نے فیصل آباد دے. انہوں دی خاک کربلا کتاب سی میں کئی باری دسیا ہے. شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی جنیاں شہادتاں پڑھ دے سن کربلا والے دیا وہ اسے کتاب جو پڑھ دے سن تقریباً میں محسوس کیتا. خاک کربلا کتاب دا نام فیصل آباد دے سن, اہل سنت سن. افتخار الحسن صاحب صدقے جاؤں عطائی دو گئی. وہ فرماتے نے گھر سے لے کے کسی شیعہ بھی یہ جملہ لکھیا ہوتا تو میں ضرور پڑھتا ہوں. وہ فرماتے نے گھر سے لے کے یہ ظالم مسلم کے یتیموں کو نہر فرات تک اس حالت میں لایا کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتا. میرا خیال ہے اشارے دی لوڑ بھی نہیں پئی. میں حج تے گیا جی 2005 ایک عالم دین سن. میں کعبے دے سامنے کھلو کے پوچھا, میں کہ جی یہ جانور دا احترام ہے جڑا ذبح کریدا؟ انہاں کہا بہت احترام. میں کہ کنا؟ انہاں کہا میں کئی باری ویکھیا ہے جدوں ایک جانور نہیں ٹردا تو انہوں تو پھڑ کے چکتے ہیں تو پھر اگوں ٹورتے ہیں. وہ پچھلی لتاں چکیاں ہوندیاں نے, اگلیاں لتاں نال ٹردا ہے. اس آخیا لوگوں نوں دسیں جس ذبح ہونا ہوئے نا انہوں والاں تو نہیں پھڑیدا. میں جانور دی گل پہ کرنا. یہ جڑا دمبا ہوتا نا جی, دمبا اور چھترا, اینوں بھی والا تو نہیں پھڑنا. اس ملعون نے مسلم دیا یتیمان والا تو پھڑ کے لے آندا ہے. جڑا نازک مرحلہ نا مصیبت دا وہ میں ذرا ٹھہرا کے بیان کر دیا. صبح دا وقت سی جی جدوں لے کے پیا ہوندا سی, نہ رات سی تے نہ دن چڑھ گیا سی. جنہوں صبح کاسے بندے نا جی, تھوڑا نیرہ سی, تھوڑا چانن سی. دریائے فرات نو لوگ کوفے بھی آ رہے سن تے کوفے نو ادھر بھی جا رہے سن. اور نہر فرات سویرے سیر و تفریح کرن بندے جاندے نا جی, وہ جاندے بھی سن تے آندے بھی سن. ایڈا دردڑا جملہ لکھے نے. فرماتے ہیں جب بالوں سے اٹھا کے یہ ملعون لے جا رہا تھا نا, یہ آنے جانے والوں کی طرف دونوں بچے حسرت سے دیکھتے. آنے جانے والوں کی طرف یہ دونوں بچے حسرت سے دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اس سے پوچھ ہی لے. میں نیڑے کر کے گل کر لگا, فرات تے لیا کہ تسا سنی یہ ساری گل تو یاد کرو, بس یاد کرو, مکے ہی میں یاد کرو میرے عزیزوں. یہ سنے ہیں نا تسا وڈا آندا سی پہلے مینوں ماں, چھوٹا پہلے مینوں ماں, وڈا آندا سی مینوں اماں کیا سی یہ خیال رکھ. میرے سامنے نہ ماں. چھوٹا آندا سی مینوں اماں آندی سی تیرا وڈا بھرا ہے پیو دی جگہ.
میرے سامنے مینوں پیو دی جگہ نو قتل نہ کر۔ اس ظالم نے قبلہ وڈے دیا زلفاں چ پہلے ہاتھ پائے۔ تہاڈا کی خیال ہے چھوٹا اتھے کھلوتا رہا؟ جدوں قریب آن لگا نا جڑا یہ کول تلوار یا خنجر سی نا جہدے نال سر کٹیا اس تو چھوٹے حل کیتا ہے۔ میں حیران ہو گیا، وڈے آ گیا تو نہ نیڑے آ، میرے سامنے مدد تینوں مار دے آواز رہی۔ چھوٹا پیچھے کھڑا سی، اس وڈے دا سر کٹیا، تاڑ تھلے ڈگا، تاڑ اس چکنا سی جسم تے سارے تھلے سٹنا سی۔ جدو وڈے دا سر تھلے سٹن لگا نا مینوں کی کرا، وڈے لوگ نے لفظ ترسے نہ تے لگدا نہیں، انہاں دی مظلومیت ہے، ایتھے دل دکھدا ہے۔ چھوٹا کے آگے اندر تھلے نہ سو۔ میری چولی جی رکھ دے، کہنے لگا کنی کو دیر رکھنے، اے تھلے سٹیا تھلے چولی کیتی ہے، نکا تھلے بہ گیا لے کے چوڑی وچ، زلفاں ادھر کرتا سی، تازہ خون پہ وگدا سی، متھا چمدا سی، منہ چمدا سی، تے نال جڑی گل آندا سی نا وہ بڑی غربت والی ہے، آندا سی ہن دیر نہ کری مینوں سد لئی، میرا اس دنیا تے مینوں نظر کوئی نہیں پیا ہوگا۔ ملاؤن آندا جدو جا کے وڈے دی لاش میں دریا چ سٹی ہے تے جدھر پانی جاندا سی رڑنی چاہیے سی، آندا رڑی نہیں، جدو رڑی نہیں تو میں سمجھا یہ کڑتے نال تھلے کو درخت ڈگا ہے جدے نال دا کڑتا ہٹ گیا ہے، ورنہ لاش رڑنی چاہیے۔ آندا میں پچھو ویندا آیا لاش ہوتے کھلوتی رہی، میں ویندا آیا لاش کھلوتی رہی، جدو میں آیا تو چھوٹا چوڑی چ لے کے بیٹھا سی، یہ بڑے ظلم دی گل ہے۔ آندا میں وہ دیا زلفاں جھت پا کے ایج چکیا، پہلا سر تھلے ڈگا، پھر شہزادہ ہنج سی تے میں تلوار ماری ہے، ساروں دا تھلے سٹیا تے چھوٹے دی لاش چکے۔ آندا میں سوچیا کہ تھلے کسے شہر نال بڑے دی لاش اڑی ہے، کڑتا اڑے ہے، تے میں چھوٹے دی لاش زور دی ماراں گا تے نال ہی وہ بھی بہ جائے گی۔ اے ظالم دے اپنے لفظ نے، ہو سکیا میرا نا دماغ خراب ہو چلا سی، میں سوچیا میں خواب پیا بنا، میں زندہ میں کتھے ہاں، کیونکہ یہ ہے سی معجزہ، یہ ملعون معجزہ ویکھ کے بھی نہیں سر منتے۔ آندا جدو میں گیا نا میں سمجھا تھلے کسے درخت نال لاش اڑی کڑتا اڑے، لیکن میں ویکھیا کوئی نہیں سی اڑیا، کھلوتی سی لاش۔ جدو میں لے کے گیا نا ادوں دیاں دوویں باواں ہے، مینوں لگا جویں آندا ہوئے آ میرا پردیسی، آ میری ماں دیا پترا، آ میرا جنگلہ جنولا چھوٹا۔ آندے میں جدو چھوٹے دی لاش سٹی ہے تو دوہاں دی گل وکھڑی بچ گئی، آج مل گئے نے۔ آندے اگلی گل میں عجیب بیکھی ہے، جدھر پانی جاندا سی ادھر جانے چاہیے سن، ادھر نہیں گئے جدھر پانی آندا سی، اگر اتھے بھی توبہ کرتا معجزہ ہی دیکھ کے نہیں۔ آندا لاشاں انچڑیاں، میں کیا کھوڑے کی ہو گیا، آندا دوویں لاشاں میں کپڑے دے تھیلے چ پائیاں، ایک روایت چمڑے دے تھیلے چ۔ اے اتھوں لے کے آیا ابن زیاد دے دربار چ، 2-3 منٹ دربار تک کھرا آندا رہا، سمجھ دو کھرا دربار تک خون دے قطرے ڈگدے آئے، اے لیا کے نا پرے دربار چ ابن زیاد دے سامنے تھیلا بلند کر کے بچوں قطرے پہ ڈگدے سی، کہنے لگا تو اعلان کیتا سی مسلم دے پتر زندہ لے ہو یا مار کے لے ہو، میں قتل کر کے لے ہیں۔ اس ادھروں ویکھنا اس آکھیا مسلم دے یتیم نہیں یا ایویں کسے دے مار کے 2 بچے تے انعام مسلم دے یتیماں دا لینا چاہنا۔ کوفے چ بڑے بندے دھوکھے باز نے، کو آندا ہے خود دھوکھا باز آندا ہے، دھوکھا نہ کریں۔ اس آکھیا میں وکھا دینا، اس آکھیا تھیلے چوں کڈ کے وکھاؤ، جگر قابو کرو، ایتھوں سے تھیلا چھڑ دو۔ کدی نہ رومو پہ نہ زمین تے ڈگا، اس تھیلے وچ دوویں ہاتھ پائے نے، دوواں چوں اونجی سر کڈے نے جویں گھروں لے کے آیا سی، جنہوں سامنے کتے خون اینا سی کہ ویکھ کیوں کہنے لگے تے پہچان چی نہیں آؤندے، سانو کی پتہ ہے مسلم دے بیٹے نے، لیکن میں نے شک پہندہ کہ مسلم دے بیٹے نے۔ ابن زیاد کہنے لگا، وہ کہنے لگا جی تو منہ تو آ کے ویکھ لے کسے کو ہیں مسلم دے بیٹے جنہ ویکھے نے وہ دسن گے تینوں، تو میں نے انعام دین تو چالو، انہوں نے کہا نہیں
لگتا ہے وہ مسلم دے نہیں ہو سکے، کیوں تینوں شک پیندا ہے جدوں تو منہ دھو کے نہیں ویکھیا؟ کہن لگا میں سنیا بنو ہاشم دیاں شہزادیاں دے وال لمے بھی ہوندے نے تے سنگنے بھی ہوندے نے، جڑے تو پیا وکھانا انہاں دے وال چھوٹے بھی نے تے ورلے بھی نے۔ آندا مینوں رب دی قسم راتی انہاں دے لمے سان، جدوں میرے گھر آئے نے وال کھنے سان، انہاں دے وال میرے گھر تو لے کے دریا دے کنڈے تک۔ صدقے جاواں رل دے آخری جملہ پڑھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیتا کوئی مومن بندہ ایماندار جڑا دوہاں بچیاں دے سار گھر لے جائے دھو کے لے آوے۔ ایک بندے لوکاں اشارہ کیتا انہوں شیعہ آندن، کہنے لگے علی دا شیعہ انہوں دے نالے ایمانداری دا پتہ لگ جائے نالے دا امتحان ہو جائے۔ اے ملاؤن تھلے سٹن لگا، اس مومن دا حوصلہ اسی رونے پہ 1400 سال بعد بہادری اس مومن دی، جس چوری کی تھی اسے کہا اتھے رکھ، اس دووے سار او دی چوری چ رکھے۔ بندے آکھا ہے دا نال ہی کارے تے ایماندار بندہ ہے، اے تو کے لے آوے گا تو پھر ویکھیں۔ اے دربار دے دروازے تک چوری اس دواں تھا نال پھڑی، دربار دے دروازے تک باہر نکل لگیا۔ اے چوری ایک ہاتھ چ، اے ہاتھ خالی کیتا۔ اے مومن تیری جتی تو میں تیاں قربان کرا، تیری عقیدت تو یہ کردہ کی سی، اور چوری چو خون ڈگدا سی، او ایسے ہاتھ تے لے کے اپنے منہ تے باہر۔ جیڑے ویڑے گلی دا موڑ مڑیا نا، دو قطرے نہ ایتھو تھلے ڈگ پہ، منہ تے پہ پھیرتا سی ہاتھ، آنج میں کیا تے تھلے ڈگ پہ، مدینے ال منہ کر کے آندہ یا رسول اللہ میں نو معافی دے دے، میرا واس لگتا تیری نسل دا خون میں گلیاں جو نوڑا نہ دیتا۔ اس جا کے قبلہ دروازہ کھٹ کھٹایا، اندر مومنہ دی آواز ہے چھتی آ گئے ہو، عید دے دن سان میں بیانا عید دے دن سان مومنہ نو آتا جلدی دروازہ کھول۔ جڑے بڑے دروازہ مومنہ نے کھولے ہے، یہ دی چوڑی دے اندر تے نظر کوئی شے نہیں آئی، تے خون دا پڑی چوڑی نو ویک کے جڑی مومنہ گل کیتی ہے میں نو معاف کرنا تے مومنہ تے اعتراض نہ کرنا، انہوں کی پتہ جی چونکہ عید دے دن سان ویک کے کہنے لگی اب تے خدا گوشت لے ہونا سی تے کپڑا لے جانا سی، تو چوڑی ہے گوشت کیوں لے آندا؟ کہنے لگا گوشت نہیں، دروازہ بند کر، دروازہ بند کر، دو برتن لے آئے، ایک پانی والا ایک خالی۔ جیڑے ویلے اس برتن رکھے نے اے آنج ویکھیا جی پانی لے کرنا کیا، کہنے لگا کچھ چیزاں تو کے تو واپس جانا دربار۔ تیارو ماتم مست اس بیوی دے سامنے اے آنج چوڑے جی، عورت دا دل مرد تو نازک ہوں، صنف نازک ہوں، نکلی ہے نا چیخ مومنہ دی، اسے کہا میں اجڑ گئی جے، کہنے لگا پہچان لے، نہیں ہو سکے نہیں پہچانے نہیں، ہو سکے پہچانے نہیں ہوں تے روئی کیوں ہیں، ہو سکے چھٹ پر آنچی دے بھی ہے نے، کہنی ماں دی عید برباد ہوئی۔ کہنے لگا جے میں دس چھڑیا دل کو تو ہے نہیں جانے، ایک سار چوری چ رکھیا اس پانی پایا، جڑے بڑے وڈے پتر مسلم دا منہ اس پانی پا کے آج صاف کیتا نا جی، آج منہ صاف سونا نکلے نا، دوجی چیخ میں پڑھن لگا، تیسری تے برآمدگی ہو جائے گی، پھر رو کے کہنے لگی اللہ میں نو موت دے دے۔ کہنے لگا ہن پہچان لے، ہو سکے نہیں، ہو سکے پہچانے نہیں ہوتے، ہن موت کیوں منگیاں، ہو سکے قتل تے اینو کسے ایتھوں کیتا، اینو پہنا کوئی منہ دا بھی مارتا، اس مظلوم نو چھڑانا رہا کوئی جانا، ایک سر تو کے رکھیا، دوجہ اس تو آیا، تے نال نالا دیری 10 چھڑ میں مر جانا، 10 چھڑ کون نہیں آندہ 10 نا، تو ہو کے جمیں تو اڈا میز ہے، انہیں ہیٹھ ہوتے بستر رکھے، ہوتے صاف چادر پائی، تے آنج نہیں رکھے، آنج رکھے نے، گردنہ نال لا کے سرانیاں دی ٹیک دے کے، جمیں سامنے نہیں کچھ ہے ہوندی، جمیں تو اڈے چہرے میرے ہلے، میرا تو اڈے ہلے، آنج دوویں پتر مسلم دیاں، یتیمہ دے منہ دھو کے، زلفہ سنوار کے، سامنے رکھ کے، جمیں زیارت پڑی جاندی ہے نا، ایج سامنے کھلو گیا، کہنے لگا ہن دسا، ہن
میں بھی دسن لگا انہیں بھی دسیا سی اس تو بعد جنازے نو کندھا دینے لگا پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں ٹکا اور بی بی زندہ کیوں رہ گئی انگشتہ شہادت کا اشارہ کر کے کہنے لگا مومنہ تو اسے کہا پھر دل قابو کر آ مسلم دا بڑا بیٹا آ مسلم دا چھوٹا بیٹا ہی اے دوڑ کے پاؤڑیاں تے آئی چھت تے ڈر گئی پاؤڑیاں تے دی چادر ڈگ پئی اپنی چھت تے چار چفیرے پاج پاج کے آندھی سی لوگو عیدہ مک گئی آجے لوگو رکیا اجڑ گئی جے لوگو یتیم کسے مار چھڑے جے